السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1044، سورۃ سبا، آیت نمبر 10 تا 11، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ کشادہ زرہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ اور نیک عمل کر، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے عطا کی، داؤد کو، منا، اپنی طرف سے، فضلاً، فضیلت، یا جبالو، اے پہاڑو، اویبی، تم تسبیح دہراؤ، معہو، اس کے ساتھ، والطیرہ، اور پرندوں کو، وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا، لہو، اس کے لیے، الحدید، لوہا، ان، یہ کہ، اعمل، تو بنا، سابغات، کامل کشادہ زرہیں، وقدر، اور مناسب اندازہ رکھ، فی السردی، کڑیاں ملانے میں، وعملو، اور تم سب عمل کرو، صالحاً، نیک، انی، بے شک میں، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہوں۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، جناب حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ذکر سورۃ سبا میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ اللہ نے پیغمبری بھی عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو حکمت و دانائی بھی عطا فرمائی، خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے ساتھ تسبیح دہرانے کا حکم بھی کیا، اور دیگر بہت سارے فضائل۔ تو جناب داؤد علیہ السلام تھے کون آخر؟ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرانے والا نوجوان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریوں کا چرواہا تھا۔ اللہ پاک پروردگار نے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ داؤد کے ہاتھوں کافروں کا بہت بڑا تگڑا پہلوان اور ان کا سپہ سالار جالوت قتل ہوا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر تھے۔ إِلَى الْمَلَإِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد میں
کسی پیغمبر کی امت کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس پیغمبر سے اس کی امت اور قوم نے کہا کہ کوئی بادشاہ بنا دیجئے، ہاں جی، کہ جس کی سربراہی میں، جس سپہ سالار کی سربراہی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس پیغمبر نے اس امت پر طالوت نامی نوجوان کو بادشاہ، ملک، سپہ سالار بنا دیا۔ اب جناب طالوت علیہ السلام اور مقابلے میں کفار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔ کافروں کی طرف سے جو سپہ سالار یا بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا، مسلمانوں کے بادشاہ اور سپہ سالار کا نام طالوت تھا۔ تو یہ جناب داؤد علیہ السلام جو کہ بکریوں کے چرواہے تھے، یہ جناب طالوت علیہ السلام کے لشکر میں ایک سپاہی تھے۔ مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، بڑی مہارت کے ساتھ نشانہ لگا کر۔ تو اللہ رب الرحمن نے حضرت طالوت کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، کیونکہ جالوت کے قتل کے بعد داؤد کی بنی اسرائیل کے اندر بڑی پذیرائی ہوئی، ان کا مرتبہ، ان کی شان و شوکت اور ان کی عزت اور ان کے مقام اور رتبے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو جب طالوت فوت ہو گئے، اللہ نے داؤد کو بادشاہ بنا دیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور صرف بادشاہ ہی نہیں بنایا بلکہ نبوت و حکمت بھی عطا فرما دی۔ ایک ساتھ پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور زبور بھی آسمانی کتاب تھی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، اسی طرح زبور بھی آسمانی کتاب تھی۔ اور جناب داؤد علیہ السلام انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبور کا پڑھنا اتنا آسان اور ہلکا کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3417 میں ہے کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے گھوڑے پر زین ڈالی جاتی تھی، اور اس کے ڈالنے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بعض نادان اور جاہل لوگوں نے قرآن پاک کے پڑھنے میں بہت سارے جھوٹے قصے مشہور کر رکھے ہیں، جن میں سے ایک رات میں ایک یا کئی قرآن پڑھنا ہے، یا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ہے۔ اور جناب حضرت علی کے متعلق ایک جھوٹ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے اور قرآن پڑھنا شروع کرتے، جب ادھر دوسرے رکاب میں پاؤں ڈالتے تو اس بیچ میں ایک قرآن پاک پڑھ لیتے۔ تو یہ بہت سارے جھوٹے قصے موجود ہیں۔ اللہ نے جناب داؤد کے لیے زبور کا پڑھنا ہلکا کر دیا کہ وہ تھوڑی ہی دیر کے اندر معمولی سے وقت میں پوری زبور کو پڑھ ڈالا کرتے تھے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا اور یہ فرمایا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو نہیں پڑھنا، اور قرآن پاک نے حکم دیا ہے کہ ترتیل اور مکمل آسانی کے ساتھ اور ایک آیت کر کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے انہیں زبردست قوت عطا، سلیمان بھی بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی، پیغمبری عطا فرمائی۔
ووارث سلیمان داوودا، سبحان اللہ۔ داود کے بعد اللہ نے سلیمان بنایا نبوت اور رشاہت میں بھی، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ جو ان کے بعد کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو جناب بیٹے سلیمان بادشاہت میں اور پیغمبری میں ان کے وارث بنے، اور انہیں داود اور سلیمان کو اللہ نے پرندوں، اللہ نے انہیں توبہ اور استغفار کرنے کا سوال کرنے کا خصوصی وصف عطا فرمایا اور درست فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ نے داود کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ کتنا نرم ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوہا حضرت داود کے ہاتھوں میں آتا تو بغیر کسی آگ میں نرم کیے بغیر وہ جس طریقے پر اسے موڑنا چاہتے موڑتے، اور اسی طرح لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے جو ہے وہ زرہیں بنانا اور دیگر لوہے سے استعمال ہونے والا سامان بنانا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب داود کو نماز اور روزے کا پابند فرمایا، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا اور راہ جہاد میں ہمیشہ فتح و کامیابی ہونے والی عطا فرمائی، اور کبھی وہ جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے۔ یہ تو تھا دن کا معاملہ۔ رات میں ابو داود میں ہے کہ جناب داود علیہ السلام رات کا آدھا حصہ سو جاتے، ایک تہائی قیام کرتے، پھر ایک حصہ جو ہے وہ سو جاتے۔ داود علیہ السلام روزہ رکھتے ایک دن، اور ایک دن جو ہے وہ افطار کرتے، یعنی ایک دن کے وقفے کے ساتھ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن کے گیپ کے ساتھ۔ ابو داود 2448 نمبر کی یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ رات کا نصف حصہ سو جاتے، ایک ثلث قیام کرتے، اور ایک سدس پھر سو جاتے، اور ہمیشہ ایک دن کے ناغے کے ساتھ وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ داود علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کو دہرائیں، اور اللہ نے پرندوں کو بھی یہ حکم دیا کہ داود علیہ السلام کے ساتھ تسبیحات کو دہرائیں، اور اللہ نے انہیں خاص طور پر زرہیں بنانا اور لوہے سے سامان بنانا سکھایا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نیک عمل بھی کرو۔ نیک عمل کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کہ جب تک بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے اللہ اپنی مزید سے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جب بندہ نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی نعمتیں رک جاتی ہیں، اور اس کی طرف سے مصائب اور مشکلات کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو فرمایا کہ نیک عمل کرو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا بھی یہ نیک عمل ہے جو جناب داود اور سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اب داود کی آل اور اولاد سے یہ کہا کہ یقیناً تم جو کرتے ہو میں وہ دیکھنے والا ہوں۔ مطلب اچھا کرو گے تو اللہ کی مزید نعمتیں ہوں گی، برا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر سزا دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔